سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 50 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم نے محض جھوٹ کر رکھے ہیں۔ اے میری قوم، میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اس پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور اے میری قوم، اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تمہارے اوپر خوب بارشیں برسائے گا اور تمہاری قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا، اور تم مجرم ہو کر روگردانی نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی کھلی نشانی لے کر نہیں آئے ہو، ہم تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور ہم ہرگز تمہیں ماننے والے نہیں ہیں۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ تمہارے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے۔ ہود نے کہا، میں اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہوں، اور تم بھی گواہ رہو کہ میں بری ہوں ان سے جن کو تم شریک کرتے ہو اس کے سوا۔ بس تم سب مل کر میرے خلاف تدبیر کرو، پھر مجھے مہلت نہ دو۔ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی۔ کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو۔ بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ آیت نمبر 57۔ اگر تم اعراض کرتے ہو تو میں نے تمہیں وہ پیغام پہنچا دیا جسے دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، اور میرا رب تمہاری جگہ تمہارے سوا کسی اور گروہ کو جانشین بنائے گا، تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم آ پہنچا، ہم نے اپنی رحمت سے بچا لیا ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ ہم نے انہیں ایک سخت عذاب سے بچا دیا، اور یہ عاد تھے کہ انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کو نہ مانا، اور ہر سرکش اور مخالف کی بات کی اتباع کی، اور ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اس دنیا میں اور قیامت کے دن۔ سن لو، عاد نے اپنے رب کا انکار کیا، سن لو، دوری ہے عاد کے لیے جو ہود کی قوم تھی۔ آیت نمبر 61 سے۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تمہیں زمین سے بنایا اور اس میں تمہیں آباد کیا، پس معافی چاہو، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ بے شک میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے صالح، اس سے پہلے ہمیں تم سے امید تھی، کیا تم ہمیں ان کی عبادت سے روکتے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کے بارے میں ہمیں سخت شبہ ہے، اور ہم بڑے خلجان میں ہیں، یعنی کنفیوژن میں ہیں۔ اس نے کہا کہ اے میری قوم، بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت دی ہے تو مجھے خدا سے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ بس تم کچھ نہیں بڑھاؤ گے میرا سوائے نقصان کے۔ آیت نمبر 64 سے۔ اور اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، بس اسے چھوڑ دو اور وہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ، ورنہ بہت جلد تمہیں عذاب پکڑ لے گا۔ پھر انہوں نے اس کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ تب صالح نے کہا کہ 3 دن اور اپنے گھر میں فائدہ اٹھا لو،
یہ ایک وعدہ ہے جو جھوٹا نہ ہوگا۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تیرا رب ہی قوی اور زبردست ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک ہولناک آواز نے پکڑ لیا، پھر صبح کو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے جیسے کہ وہ کبھی اس میں بسے ہی نہیں۔ سنو، سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو پھٹکار ہے سمود کے لیے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ اور ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لے کر آئے، کہا تم پر سلامتی ہو۔ ابراہیم نے کہا تم پر بھی سلامتی ہو۔ پھر دیر نہ گزری کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا لے آیا۔ پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو وہ کھٹک گیا اور دل میں ان سے ڈرا۔ انہوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، ہم لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم کی بیوی کھڑی تھی، وہ ہنس پڑی۔ پس ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے آگے یعقوب کی۔ اس نے کہا اے خرابی، کیا میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بڑھیا ہوں اور میرا خاوند بھی بوڑھا ہے؟ یہ تو ایک عجیب بات ہے۔ فرشتے نے کہا کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ ابراہیم کے گھر والوں، تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں، بے شک اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ آیت نمبر 75 سے۔ پھر جب ابراہیم کا خوف دور ہوا اور اسے خوشخبری ملی تو وہ ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ بے شک ابراہیم بڑا حلیم اور نرم دل تھا اور رجوع کرنے والا تھا۔ اے ابراہیم، اسے چھوڑو، تمہارے رب کا حکم آ چکا ہے اور ان پر ایک ایسا عذاب آنے والا ہے جو لوٹایا نہیں جاتا۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ گھبرایا اور ان کے آنے میں دل تنگ ہوا۔ اس نے کہا آج کا دن بڑا سخت ہے، اور اس کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئے اور وہ پہلے سے برے کام کر رہے تھے۔ لوط نے کہا اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، بس تم اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا تم جانتے ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کچھ غرض نہیں، اور تم جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ آیت نمبر 80 سے۔ لوط نے کہا کاش میرے پاس تم سے مقابلے کی قوت ہوتی، یا میں جا بیٹھتا کسی مستحکم پناہ میں۔ فرشتوں نے کہا کہ اے لوط، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، وہ ہرگز تم تک نہ پہنچ سکیں گے، بس تم اپنے لوگوں کو لے کر کچھ رات رہے نکل جاؤ، اور تم میں سے کوئی مڑ کر نہ دیکھے مگر تمہاری عورت کی اس پر وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرے گا۔ ان کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر دیا اور اس پر پتھر برسائے کنکر کے تہ بتہ تمہارے رب کے پاس سے نشان لگائے ہوئے، اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ اب مدین شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو۔ ناپ اور تول، شعیب علیہ السلام کی جو بستی تھی وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ میں تمہیں اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، اور میں تم پر ایک گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں،
اور اے میری قوم، ناپ اور تول کو پورا کرو انصاف کے ساتھ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور زمین پر فساد نہ مچاؤ۔ جو اللہ کا دیا بچ رہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر مومن ہو، اور میں تمہارے اوپر نگہبان نہیں ہوں۔ آیت نمبر 87 سے انہوں نے کہا کہ اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرنا چھوڑ دیں؟ بس تم ہی تو ایک دانشمند اور نیک چلن آدمی ہو۔ شعیب نے کہا کہ اے میری قوم، بتاؤ، اگر میں اپنی رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں، اور اس نے اپنی جانب سے مجھے اچھا رزق بھی دیا، اور میں نہیں چاہتا کہ میں خود وہی کام کروں جس سے میں تمہیں روک رہا ہوں، میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں جہاں تک ہو سکے، اور مجھے توفیق تو اللہ ہی سے ملے گی۔ اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم، ایسا نہ ہو کہ میری مخالفت کر کے تم پر وہ آفت پڑے جو قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح پر آئی تھی، اور لوط کی قوم تو بہت تم سے دور بھی نہیں۔ اور اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب مہربان اور محبت والا ہے۔ آیت نمبر 91 سے انہوں نے کہا کہ اے شعیب، جو تم کرتے ہو اس کا بہت سا حصہ ہماری سمجھ میں جو تم کہتے ہو اس کا بہت سا حصہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ تو ہم میں کمزور ہے، اور اگر تیری برادری نہ ہوتی تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے، اور تم ہم پر کچھ بھاری نہیں۔ شعیب نے کہا کہ اے میری قوم، کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے؟ اور اللہ کو تم نے پس پشت ڈال دیا۔ بے شک میرے رب کے قابو میں ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور اے میری قوم، تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنی طریقے پر کرتا رہوں گا۔ جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے اوپر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے، اور انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ اور جب ہمارا حکم آیا، ہم نے شعیب کو اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں کڑک نے پکڑ لیا، بس وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے جیسے کہ کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ سنو، پھٹکار ہے مدین کو جیسے پھٹکار ہوئی تھی سمود کو۔ آیت نمبر 96 سے اور انہوں نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور واضح سند کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، پھر وہ فرعون کے حکم پر چلے، حالانکہ فرعون کا حکم راستی یعنی بھلائی پر نہ تھا۔ قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے ہوگا اور انہیں آگ پر پہنچائے گا، اور کیسا برا گھاٹ ہے جس پر وہ پہنچیں گے، اور اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی کیسا برا انعام ہے جو انہیں ملا۔ یہ بستیوں کے کچھ حالات ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ان میں سے کچھ اب تک قائم ہیں اور کچھ مٹ گئیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ پھر جب تیرے رب کا حکم آ گیا تو ان کے معبود ان کے کچھ کام نہ آئے جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے، اور انہوں نے ان کے حق میں بربادی کے سوا اور کچھ نہ بڑھایا۔